السلام علیکم. چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے. جناب ہمارے چینل M5 کا ایک سبجیکٹ معیشت اکانومی بھی ہے، چونکہ اکانومی سب سے اہم عنصر ہے کسی بھی ریاست کے خوشحال ہونے کے لیے، اس کی جو فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے اس کو اپنی جگہ پہ قائم رکھنے کے لیے. اکانومی سے بڑا کوئی فیکٹر نہیں ہے. تو جب وہ اکانومی ڈیٹیریٹ ہونے لگتی ہے تو اس سے بے تحاشا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اب چونکہ نیا زمانہ ہے، قرضے لینے کا زمانہ ہے، انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ اس میں بہت زیادہ اپنا رول پلے کر رہا ہے. اس کی انٹینشنز کچھ بھی ہوں، ہم قرضہ لے کے کھا جائیں اور ہم کہتے ہیں وہ تو یہودی نے جی چونکہ IMF قائم ہی اس لیے کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو نیچا دکھایا. بھائی کیسے نیچا دکھا سکتا ہے کوئی؟ قرضہ لے کے واپس کرو نا، کیسے نیچا دکھائے گا کوئی؟ قرضے لے کے کھا جاؤ. کوئی بتائے کہ IMF سے لیا ہوا آج کے دن تک بلینز آف ڈالرز کا قرضہ، سڑکیں بنی کیا اس سے؟ کوئی ہاسپٹلز بنے، کوئی سکول یونیورسٹیاں آپ نے قائم کیں، کوئی ٹیکنالوجی میں کوئی آپ نے IT بیسڈ کوئی ایسا ادارہ قائم کیا کہ آپ اپنی نئی جنریشنز کو جو ہے وہ IT پر لے جائیں، ٹیکنالوجی پر لے جائیں. چلیے نہیں تھے لوگ پڑھے لکھے، IT پہ نہیں جانا چاہتے تھے. آپ نے کوئی ووکیشنل ٹریننگ قائم کی پلمبرز کے لیے، الیکٹریشنز کے لیے، کارپینٹرز کے لیے، سینکڑوں قسم کے موٹر میکینکس. یہ وہ ہنر ہیں، یہ وہ ووکیشنل ایجوکیشن ہے جو روزگار فراہم کرتی ہے ریاست میں. سب کا IQ لیول ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ایک پڑھنے لکھنے میں آگے نکل جائے. یہ انہی کے لیے ہے کہ پھر ہنر سیکھو، ہنر سیکھو. دیکھیے تعلیم دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے جو اس کی اورینٹیشن ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو ایجوکیشن فار دی گڈ اینڈ بیڈ awareness about good things and about bad things. دوسری کیا ہے؟ دوسری اورینٹیشن کیا ہے اس کی؟ کمرشل ہے. how to generate your employment، اس کے بارے میں ہے. دو طرح کی ایجوکیشن ہے، ایک ووکیشنل ہے اور ایک ایکیڈیمکس ہے. لیکن افسوس کہ ہم نے اس مانیٹرنگ فنڈ سے ہمارے حاکموں نے اپنے پاکٹس فل کیے اور یہ جا اور وہ جا نکل گئے. یہ وہ عوام ہے بے حس جو ان سے پوچھتے نہیں ہیں. اس بات پہ نہ جلوس نکالتے ہیں، نہ تحریکیں چلاتے ہیں کہ بتاؤ تم نے یہ پیسہ جو ہماری کئی نسلوں کو تم نے قرضے میں جکڑ دیا ہے، تو بتاؤ تم نے اس پیسے کا کیا کیا؟ نہیں. اتنے بے نیاز اور بے حس ہو چکے ہیں لوگ کہ وہ حاکموں سے پوچھتے نہیں. میں آپ کو حضرت امیر معاویہ امیر شام کا واقعہ بتاتی ہوں کہ حضرت ابو ذر غفاری جو سب سے بزرگ صحابی ہیں، اور ان کے ساتھ بڑا برا سلوک بھی اسی لیے کیا گیا کہ وہ روز کھڑے ہو جاتے تھے نماز کے بعد اور امیر شام کا گریبان پکڑ لیتے تھے. بھائی یہ جو تم نے سبز اپنا گھر بنایا ہے، بہت خوبصورت گھر امیر شام نے بنایا تھا اپنے لیے، بہت زبردست، جسے لوگ دیکھنے آتے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ قصر معاویہ جو تم نے بنایا ہے، اگر تم نے یہ اپنے پیسے سے بنایا ہے تو یہ اسراف ہے. ایک بادشاہ کو، ایک حاکم کو، ایک خلیفہ کو یہ زیب نہیں دیتا. اور اگر تم نے عوام کے پیسے سے بنایا ہے تو بددیانتی ہے. یہاں کوئی پوچھ رہا ہے؟ کوئی پوچھ رہا ہے کہ یہ جاتی عمرہ، یہ بنی گالا، یہ بلاول ہاؤسز، اتنے ہر جگہ ملک میں کے علاوہ دبئی میں اور انگلینڈ میں اور امریکہ میں جو اتنے گھر بنائے جاتے ہیں حاکموں کے، کسی نے پوچھا ان سے؟ کوئی تحریک چلائی اس پر؟ پوچھا کہ یہ کس کے پیسے سے بنائیں؟ اپنے پیسے سے بنائیں تو تم نے اسراف کیا. تم تو حاکم بننے کے لائق نہیں ہو. تمہیں دیکھ کر جو ہے لوگوں میں بھی اسراف کا جذبہ پیدا ہوگا. اور اگر عوام کے پیسے سے بنائے ہیں تو تم نے لوٹ مار کی ہے، بددیانتی کی ہے، ان ضرورت مند لوگوں کا حق مارا تم نے جن کے لیے یہ پیسہ تھا. تو یہ رجحان جو ہے یہ جب تک ڈیولپ نہیں کیا جائے گا، اور یہ گھروں سے اور تعلیمی درسگاہوں سے یہ جو ہے کام ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوگا. یا ہم مسلمان ہیں بھائی، جیسا میں بتا چکی ہوں ابھی پچھلے 2 کلپس میں، کہ صبح سے شام تک منافع خوری کریں گے، ذخیرہ اندوزی کریں گے، حرام حلال کی تمیز ختم کریں گے، دوزخ میں جانے والے کام کریں گے، اور راستے کی جنت کی باتیں کریں گے کہ جنت کیسے خریدی جاتی ہے.
تو ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے مسجدوں سے پیش امام صاحب خود ہی پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اوقاف کے ملازم ہوتے ہیں، تنخواہ لی اور حجرہ رہنے کے لیے مل گیا، نماز پڑھائی اور آل فال چیزیں بتائیں جن کا اسلام کی روح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باڈی آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ روح کے بارے میں بات کریں نا۔ باڈی تو چلی گئی، مردہ ہو گئی، آپ نے تو درس کو، تعلیم کو مردہ کر دیا نا۔ اس کی روح کہاں ہے؟ سول کہاں ہے اس کی؟ تو وہ سول کوئی نہیں بتاتا ہے مسجدوں میں۔ ہاں اگر کچھ لوگوں نے یہ کام پہلے کیا تھا، آج سے 2-3 ڈیکیڈز پہلے، تو اس کا پھل بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا نتیجہ بھی ہے۔ پھر وہ جو جینوئنلی ایجوکیٹڈ لوگ تھے، پھر انہوں نے دیکھا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کو باہر سے آفرز آئیں، ورلڈ بینک سے، IMF سے، UNDP سے، USAID سے، وہ چلے گئے اور وہ میں ان میں سے کئی لوگوں کو جانتی ہوں کہ ان کو بہترین سیلری پیکیجز ہیں ان کے، اور وہ اس سے اپنے ملک کے ان بچوں کی فیسیں دیتے ہیں، ان کا اپنے عزیز و اقارب کے گھروں کے خرچے بھی پورے کرتے ہیں چپ چاپ بغیر کوئی پبلسٹی کیے، اور بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو ایسا کوئی نظام جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو سکا۔ اب یہ نئے ڈائلاگ بازی اور نئی تقریروں میں نئے ڈائلاگ میں دیکھ رہی ہوں۔ ابھی مریم صاحبہ کے میں دیکھ رہی تھی تقریریں پنجاب کی، کیا کہوں، کہنے کی ضرورت نہیں، روز میڈیا چیخ رہا ہے، لیکن ہوگا وہی جو ہم جب یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ جی ہمارے دشمن تو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، فلانے ہیں، ڈھمکے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی گندی لیڈرشپ ہمارے سروں پر مسلط کر دی ہے۔ او بھائی، ووٹ ڈالنے تم جاتے ہو، ڈونلڈ ٹرمپ آ کر تھوڑی تمہارا ہاتھ پکڑ کے بیلٹ باکس پہ رکھتا ہے، تم جاتے ہو نا، ایک بریانی کے ڈبے اور ایک لنچ باکس کے لیے تم ووٹ ڈال کے آتے ہو، پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو جس قوم کے اندر چوز کرنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے، انتخاب کا طریقہ ہی نہیں ہے، منتخب کرنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے، تو اس سے آپ کیا، وہاں الیکشن ہونا چاہیے؟ وہاں جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ جمہوریت بس ڈائلاگ، رومانس۔ یہ بھٹو صاحب اور ان کی بیٹی سکھا گئے کہ جی جمہوریت جو ہے نا، وہ نواسا کہتا ہے جمہوریت بہترین انتقام ہے، بالکل صحیح کہتا ہے، لے تو رہے انتقام، جمہوریت کے ذریعے تو لے رہے ہیں، یہ سو کالڈ جس طرح کی معذور جمہوریت یہاں ہے، وہ انتقام ہی لیا جا رہا ہے نا قوم سے، تو وہ جمہوریت جو ہے یہ اس کا پھل کھا رہے ہیں ہم لوگ۔ اسلام میں اس طرح کی کوئی جمہوریت نہیں، اسلام میں الیکشن ہی نہیں ہے، اسلام میں شورا ہے، سلیکشن ہے، ہر آدمی آپ کا حاکم نہیں بن سکتا، ہر آدمی حاکم کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ یہاں کوئی بھی نائی، قصائی، دھوبی اٹھ کر جس کے پاس پیسہ ہے، اسمگلر، وہ الیکشن پیسے سے ہوتا ہے، لڑتا ہے اور پھر اسمبلیوں میں پہنچ جاتا ہے، اور پھر اپنے مال کو جو پہلے خرچ کیا ہے پہلے اسے نکالتا ہے، جو الیکشن پہ خرچ کیا ہے اس کے بعد اس میں منافع جوڑتا ہے اور آنے والے اگلے الیکشن کے انویسٹمنٹ کی تیاری کرتا ہے۔ یہ ہے آپ کی جمہوریت۔ علامہ اقبال نے کیا کہا؟ چلیے دور مت جائیے، مسجد کے پیش امام پہ بھی نہ جائیے، سیاستدانوں کی تقریروں پہ بھی نہ جائیے۔ علامہ اقبال تو آپ کے قومی شاعر ہیں نا بھائی، انہوں نے کیا کہا کہ جمہوریت وہ چیز ہے جس میں لوگوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا، گننے اور تولنے میں فرق ہوتا ہے۔ بس یہ چھوٹا سا فارمولا ہے 2 لفظوں کا کہ جمہوریت وہ ہے جس میں لوگوں کو گنا جاتا ہے، اور گنا کس کو جاتا ہے؟ بھیڑ بکریاں، غلے کی بوریاں، ان کو گنا جاتا ہے۔ اور تولا کس کو جاتا ہے؟ تولے سے مراد وہ نہیں ہے کہ آپ نے 1 سیر اناج لے لیا، 2 سیر گوشت لے لیا، نہیں، تولنے کا مطلب ہے ٹو جج، پرکھنے کا معیار جو ہے وہ ہے، وہ تولتے کیسے ہیں، آپ لوگوں کو میجر کیسے کرتے ہیں، وہ تو سکھایا ہی نہیں گیا۔ بہرحال ہمارا تو کام ہے، ہم صرف کہہ دیتے ہیں جو ہمیں کہا گیا ہے۔ ہم نے کہا نا کوئی اوقات نہیں ہے، ہمارے رسول جیسی بڑی ہستی، پیغام بر پہنچانے والے، پیغام دینے والے اللہ کا، اور جتنے بھی انبیاء ہیں سب کو یہی کہا گیا تمہارا کام صرف پہنچانا ہے۔ دیکھیں حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے پیغام پہنچایا کہ تم کیسے یہاں رہ سکتے ہو، صلیب پہ لٹکا دیا۔ ٹھیک ہے، آپ جب کروسیفیکیشن
آف جیزس آپ پر ایک بڑی زبردست کتاب ہے وائی کروسیڈ، وائی کروسیڈ انگریزی میں ہے اور اس کے اردو ترجمے بھی ہوئے، وہ آپ پڑھیے گا کہ کیوں حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے پھر زندہ آسمان پر اٹھا لیا کہ آ جاؤ، ضرورت نہیں ہے اس قوم کو، بس تم آ جاؤ، میں نے آزما لیا. اور ان کے فوراً بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آخری پروڈکٹ، اللہ نے کہا اس کے بعد بھی نہیں سدھرے نا تم تو بس پھر اب میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، اس کے بعد نبوت کا ادارہ ہی بند کر رہا ہوں، ختم، اب انبیاء آنے بند. یہ آپ کی صورتحال ہے. یہی کہنا تھا کہ اسلام کی روح جو ہے دین ابراہیم ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ روح ہے. آج اس سیگمنٹ میں نے آپ سے ڈسکس کرنے تھے پاکستان کے تجارتی پلیٹ فارم. تو اگر ٹائم ہوا تو میں اپنے پروڈیوسر سے کہوں گی کہ آج یہ پروگرام بھی، چونکہ اس کے بعد یہ اس رمضان میں بس یہی پروگرام ہم ابھی آپ کے لیے کر رہے ہیں، چونکہ پھر رمضان شروع ہو جاتا ہے تو وہ عبادتوں میں سارا دن اور روزے میں گزر جاتا ہے، تو پھر انشاءاللہ عید کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی. لیکن یہ میں کہوں گی، ایذان کو ریکویسٹ کروں گی میرے پروڈیوسر کو کہ یہ ایک 5-7 منٹ کا ایک کلپ ہے جو میں کرنا چاہتی ہوں تجارت کے حوالے سے. اکانومی، میں نے آپ سے کہا تھا نا اکانومی، اس کو شروع ہی جب کیا تھا کلپ کو، تو اکانومی کے حوالے سے پاکستان اتنا بڑا ملک نہیں ہے کہ یہاں بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ، بڑے بڑے تاجر جو ہیں صرف انہی سے اکانومی جو ہے وہ سروائیو کر جائے گی، نہیں، یا خوشحال ہو جائیں گے ہم، اکانومی مضبوط ہوگی. وہ تو جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے تاجر اور صنعت کار، وہ اپنا پیسہ لیتا ہے ریمیٹنس لا کر یہاں دینے کے بجائے باہر سے باہر ہی جمع کرتا ہے ڈالرز میں. جو ایکسپورٹرز ہیں بڑے، میں ان سے مخاطب ہوں. ابھی ہم بات کر رہے ہیں سارک ادارہ ایک بنا ہے جو 8 ایشیائی ممالک پر مبنی ہے. پاکستان اس کا ایک ممبر ہے، اس کے بعد انڈیا ہے، بھوٹان ہے، افغانستان ہے، اور سری لنکا ہے، نیپال ہے. یہ سارے سارک ممالک جو ہیں یہ ایشیائی ترقی کے لیے بنائے گئے تھے، سارک میں جمع ہوئے. سارک سیکریٹریٹ جو ہے وہ کھٹمنڈو میں ہے، نیپال کا جو دارالخلافہ ہے، اور باقی ان تمام 7 ممالک کے اندر اس کے ممبرز ہیں. تو پاکستان میں جو سارک ہے، میں ابھی ذوالفقار صاحب وہاں پر اس کو ہیڈ کرتے ہیں، میں بہت عرصے سے ان کا 8-10 سال سے دیکھ رہی ہوں، بڑے محنتی اور بڑے ہی ڈیڈیکیٹڈ ورکر ہیں. اسی لیے کوئی گورنمنٹ بھی آئے تو، یا فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس بھی اس کو ہینڈل کرتی ہے سارک کو، تو وہ ذوالفقار صاحب کی موجودگی وہ کہتے ہیں بڑی نعمت ہے. ذوالفقار بٹ کی موجودگی بہت نعمت ہے، چونکہ وہ بھی اتنے منج گئے ہیں نا. مجھے ان سے میری پہلی ملاقات سری لنکا میں انویسٹرز کانفرنس میں ہوئی تھی، سارک انویسٹرز کانفرنس میں. تو بس وہاں سے میں نے دیکھا کہ بھائی ان کو دیکھنا چاہیے یہ لوگ کر کیا رہے ہیں. تو وہاں سے مجھے سارک کی پرفارمنس میں وہی ایک صاحب نظر آتے ہیں. باقی تو ساری پھر اسی طرح سیاسی پوسٹیں ہوتی چلی جاتی ہیں، مرضی کی پریزیڈنٹ آ جائیں یا کچھ. اس میں مین یہ تھا کہ ایس ایم ایز، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرینیور اینڈ وومن انٹرپرینیور، عورتوں کو جو ہے وہ مضبوط کیا جائے. ہمارے تو اسلام میں تو سب سے بڑی تاجر دنیائے عرب کی بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، جن کی تجارت سے لاکھوں لوگوں کو کے روزگار جڑے ہوئے تھے، خوشحالی تھی ملک میں، کارخانے، صنعتیں جو بھی ہیں. ان خاتون سے بڑی تو کوئی تاجر خاتون نہیں ہے. تو یہاں وومن انٹرپرینیور میں دیکھتی ہوں بہت اچھا کام کر رہا ہے. تو اچھا کام کرنے والی خواتین ہیں، ان کو پروموٹ کیا جانا چاہیے حکومت کے سرکاری لیول پر، میڈیا سے. ہمارا کام بتا دینا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. ابھی اس سے پہلے ہم نے ایک خاتون ہے جو میرے دیکھتے دیکھتے بیچاری ماڈل کالونی میں رہتی ہیں، اور انہوں نے اتنی ترقی کی کہ اب وہ ایک آرگنائزر ہو گئی ہیں، اور سری لنکا ان کا مین فوکس ہے، وہاں وہ بزنس کرتی ہیں جا کر، اور یہاں سے ایگزیبیٹرز کو لے کے جاتی ہیں. شگفتہ بخت، آپ نے ان کے انٹرویوز دیکھے ہوں گے. نہ ان کا لباس ان کے آڑے آتا ہے، نہ برقع آڑے آتا ہے، اپنا کام کر رہی ہیں. تو میں یہی کہوں گی کہ اسلام میں تو ایک بہترین ماڈل بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہیں. تو ہماری وومن انٹرپرینیور جو ہے دیکھے کہ انہوں نے کیسے اپنی تجارت کو فروغ دیا تھا. خدا حافظ. افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگا